کہ محض کثرت کے ساتھ سکون قلب جمع نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اکیلی کثرت کے ساتھ سکون قلب جمع ہو جائے، لیکن برکت اکیلی بھی ہونا تو اس کے ساتھ سکون قلب جمع ہو جایا کرتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ التکاثر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا گیا، الہاکم التکاثر، لوگوں ہلاکت میں ڈال دیا ہے، غفلت میں ڈال دیا ہے تمہیں کثرت کی خواہش نے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ ان دو آیات کے اندر انسان کی ایک فطری کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ فطری کمزوری کیا ہے؟ مال و دولت اور دنیا کے ساز و سامان کی کثرت کی خواہش۔ پہلی آیت نے بتایا کہ یہ خواہش انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے، اور دوسری آیت بتا رہی ہے کہ اس خواہش کا اختتام کوئی نہیں ہے، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے، یعنی جیتے جی انسان کے اندر کوئی وقت نہیں آتا کہ جہاں جا کر اس خواہش کا اینڈ ہو جانا ہو۔ فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو اور قبر کی منو مٹی کے نیچے دفن ہو کر یہ خواہش ختم ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے بھی ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، لو انا لابن آدم واد من ذہب لا حب ان یکون لہ وادیان۔ فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی پوری ایک وادی بھی اس کو مل جائے، پھر بھی وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ اس طرح کی ایک اور وادی اس کے پاس ہونی چاہیے۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور ابن آدم کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز بھرنے والی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے، اور اس کے حوالے سے ایک کثرت کی خواہش ہماری فطرت کے اندر رکھ بھی دی گئی ہے۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اس کثرت کی خواہش کا رخ برکت کی طرف موڑ دیا جائے۔ کثرت اور برکت میں فرق یہ ہے کہ کثرت اکیلی کافی نہیں ہے، جتنی مرضی آپ کے پاس آ جائے پھر بھی آپ کو کمی کا اندیشہ ہوگا، لیکن برکت اکیلی بھی کافی ہوتی ہے۔ برکت جس چیز میں بھی آ جاتی ہے نا، وہ تھوڑی چیز بھی ہو وہ انسان کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ محض کثرت کے ساتھ سکون قلب جمع نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اکیلی کثرت کے ساتھ سکون قلب جمع ہو جائے، لیکن برکت اکیلی بھی ہونا تو اس کے ساتھ سکون قلب جمع ہو جایا کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو جائیں، مل جائیں، کسی کو کثرت بھی مل جائے ساتھ برکت بھی مل جائے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے ہونا ہے تو پھر کثرت کے اوپر برکت کو پریفرنس دی جانی چاہیے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ برکت ہونی چاہیے، اس لیے کہ برکت کے بغیر زندگی کے اندر نہ سکون آ سکتا ہے، نہ اطمینان آ سکتا ہے، نہ چین آ سکتا ہے، نہ راحت آ سکتی ہے، نہ قرار آ سکتی۔ کثرت کے پیچھے انسان بھاگتا رہے، ساری زندگی بھاگتا رہے، اس دوڑ کا اینڈ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر انسان اس سفر کے اندر جا کر کسی جگہ پر بھی اینڈ نہیں آنا، ہر وقت بے چینی ہی لگی ہوگی۔ کروڑ کا مالک ہوگا تو وہ چاہے گا جی 2 کروڑ ہونے چاہیے، 10 کروڑ کا مالک ہوگا تو خواہش ہوگی 20 کروڑ ہونے چاہیے۔ الا ھذا القیاس، انسان ایک پوری وادی کا مالک بن جائے، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے کی ایک پوری وادی بھی اگر ابن آدم کی ملکیت میں آ جائے تو اس پوری وادی کے مل جانے پر بھی، حالانکہ وہ اس کی اگلی کئی نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کی یہ خواہش ختم نہیں ہوگی، وہ پھر بھی یہ چاہے گا کہ اس طرح کی وادی ایک اور ہونی چاہیے۔ اسی طرح انسان کسی بھی گریڈ میں چلا جائے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے اگلے گریڈ میں جاؤں، کسی بھی مرتبے پر پہنچ جائے، کسی بھی مقام تک پہنچ جائے، اور کسی بھی جگہ پر چلا جائے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بہتر جگہ کی طرف جاؤں۔ الا ھذا القیاس، میں نے بتایا کہ کثرت کی دوڑ جو ہے اس کا اختتام زندگی کے اندر کوئی نہیں ہے،
وہ اس کا اختتام مر کر ہی ہوتا ہے، جب انسان مرو مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کر پھر ساری خواہشیں بھی اس کے انسان کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں، تو تب جا کر اس دوڑ کا اختتام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کثرت کے اوپر برکت کو پریفر کرنا چاہیے، برکت کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ ہاں، برکت کے ساتھ ساتھ جتنی کثرت جمع ہو جائے وہ اپنی جگہ پر بہترین ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ برکت کیسے حاصل ہوگی، اس پر گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔